میں نے عرض کیا ہے کہ بنیاد تو قانون مکافات عمل کی ہے. اب وہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں وہ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے وہ بات ہے. کرامن کاتبین ہے، وہ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں. وہ جو نوشتہ ان کا ہوتا ہے اسے اعمال نامہ کہتے ہیں. اس اعمال نامے میں انسان کا ہر عمل درج ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے سمجھنے کی، لیکن قرآن کا انداز اسلوب بیان ایسا ہے کہ وہ ہر سطح کے انسان کو بات سمجھا دیتا ہے. بات تو یہ چیز ہے کہ کوئی عمل کسی کا ضائع نہیں جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. ہاں، عوام کو سمجھانے کے لیے یہی بات صحیح کہ وہ لکھنے والے فرشتے ہیں لکھیں گے. اگر بات وہاں پہنچائی جائے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل نتیجہ پیدا کرے گا، یاد رکھو غلط بات کی سزا ملے گی. تدبر میں جو اونچی سطح کے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن اپنا انداز اختیار کرتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ. کیا بات ہے! کہتا آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ غلط کار سے غلط کار انسان کے متعلق بھی جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ جو کہتے ہیں نا جسٹیفیکیٹری ریزن، تو وہ اپنے جواز میں، تائید میں، اپنے حق میں عجیب عجیب قسم کے دلائل دیتا ہے. پھر واقعی بڑے سے بڑے مجرم سے بھی آپ بات کر کے پوچھئے، کہیے کہ یہ کیوں کیا، وہ بھی اپنے حق میں کوئی دلیلیں دیتا، جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ایکشن کو. کہا کہ آج تو تم یہ کر سکتے ہو. کہ کوئی پوچھے کہ یہ غلط کام کیوں کیا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرنے شروع کرتے ہو، جواز کے دلائل پیش کرنے شروع کر دے ہو. آج اگر یہ کچھ بھی تم نے کیا تو اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی جو باطل کے دلائل تم غلط کام کی تائید میں، جواز میں جو پیش کرتے ہو یہ نہیں ہو. کیا صورت پھر ہوگی؟ عجیب چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہوگا، کوئی دوسرا پڑھ کے سنائے گا، وہاں سے کوئی سزا کوئی کہنے گا. یہ کچھ نہیں، تم خود اپنے خلاف وہاں یہ سب کچھ کرو گے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. بڑی اہم چیز ہے یہ انسان کے اعمال اور ان کے سزا کے متعلق. وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ سنکھیا کھانے والا جو ہے اس کی سزا کے لیے کسی سپاہی کی، تھانے کی، عدالت کی، جج کی، کسی جیل خانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس کی ہلاکت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، مضمر ہوتی ہے اس کے اندر. قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان خود اپنے خلاف شہادت ہوگا، بصیرت ہوگا، اپنے خلاف گواہی دے گا. یعنی خود انسان اپنے خلاف. تو وہ ایسا انداز ہے قرآن کا اعمال کے متعلق کہ یہ جو انسان اس قسم کے دلائل کی روح سے اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرتا ہے یا دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی گنجائش نہیں رہے گی، قیامت میں بھی نہیں رہے گی. اور جب صحیح معاشرہ قائم ہوگا قرآن کے مطابق اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں رہے گی. اول تو اس معاشرہ کے مومن افراد جو ہیں وہ ایسا کریں گے ہی نہیں، وہ نہ اپنے آپ کو فریب دیں گے نہ دوسروں کو فریب دیں گے. اور اگر کہیں کوئی ایسے ہوں گے بھی تو معاشرے میں قانون کا، انصاف کا نظام اس قدر پرفیکٹ ہوگا کہ اس قسم کے جو باطل کے دلائل ہیں وہاں وہ کام ہی نہیں دے سکیں گے، کار فرمائی نہیں ہو سکیں گے. قرآن نے دوسرے مقام پہ اعمال نامے کے متعلق جو کہا ہے بڑا ہی حقیقت کشا، عبرت آموز. سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے، ٹھیک ہے جی، 17/13-14 آیات 13-14.
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ بات سمجھانے کے لیے کیا ہے، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ اب تو کاغذات کو، دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہزار انتظام نکلا ہے۔ اب بھی لمبا کاغذ ہوتا ہے، اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں، اور اب تو وہ صورت نہیں ہوتی۔ یہ دست آویز کہتے اس لیے ہے کہ وہ لپٹے ہوئے میں دھاگا باندھ کے یا رسی باندھ کے نا، تو اس کو یہاں باندھ کے لٹکا لیتے تھے کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ دست آویز ہاتھ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اس کو ڈاکومنٹ کا ترجمہ ہی دستاویز اسی لیے ہو گیا، وہ لپیٹ کے لٹکایا جاتا تھا۔ وہ ٹین کی کچھ نلکیاں سی بنی ہوئی ہوتی تھی، بہت زیادہ قیمتی کاغذات ہوتے تھے تو ان کے اندر رکھے جاتے تھے۔ میرے اپنے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ تھے سارے، یہ انداز تھا، محفوظ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ بہرحال وہ لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اس کو لٹکایا ہوا ہوتا تھا۔ کہا کہ یہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ بس اتنا ہی ہوگا کہ آج وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اس کو یوں کھول دیا جائے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اسی کے گردن میں لپٹا ہوا بس کھول دیا جائے گا۔ یعنی وہ اعمال کے نتائج کے ظہور کی جو بات ہے اس کو یوں انداز کیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے، اس لیے اس کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے، یوں کھول دیا جائے گا، اور کھولنے کے بعد اسی سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ خود۔ کیا بات ہے سر، خود پڑھ، کوئی دوسرا نہیں کہ وہ چارج شیٹ دے کے وہ پڑھ کے سنائے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اس کے بعد تمہارے خلاف کسی دعوے دار کو، کسی گواہ کو، کسی شاہد کو لانے کی ضرورت نہیں، تم خود اپنے خلاف گواہیاں دو گے۔ اس کے بعد کافی ہے حساب کرنے کے لیے، تم خود کافی ہو اپنے خلاف حساب کرنے کے لیے، علیک ہے، بجائے اس کے کہ تم جسٹیفائی کرو اپنے ان اعمال کو، یعنی تم خود اپنے خلاف شہادت دو گے، خلاف اپنے مدعی بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، کہیں اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ بتانے کا